یہ حکومت مجھے کمزور نظر آ رہی ہے. کسی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے میں بھی بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتا ہے میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا یہ اختیارات ہیں کہاں پہ. جب اختیارات نہیں ہے پھر بھی سیٹ پر، اس کرسی پر برا جواں بیٹھے ہیں. آپ کی خواہش تو یہ ہے کہ پورا اسمبلی دوبارہ خالی ہو جائے اور دوبارہ سے اس میں الیکشن ہونی چاہیے. آپ کا دل تو یہی چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہم بلوچستان حکومت کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. باقی مسلم لیگ اور باقی دوسری پارٹیاں اس کی اتحادی ہیں. اس حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما میر محمد اکرم بنگلزی صاحب کو زحمت دی ہے. میر صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. جیسے کہ پہلے ہم نے کئی پروگرام کیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور اس کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے. پہلے تو عام جو کارکنان تھے پیپلز پارٹی کے وہ حکومت سے شکایت کر رہے تھے یا وزیر اعلیٰ سے. اب تو صوبائی حکومت کے جو وزیر ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے نالا ہیں، شکایت کر رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ 2 ممبر آپ کے اور آگے اور الف بھی لیا، جس میں میر علی حسن زہری صاحب جنہوں نے صنعت الفت کا وزارت سنبھال لیا. اسی طرح میر عبید گورگچ ایم پی اے کی حیثیت سے دوبارہ آ گئے. تو اور ان کے تحفظات بھی ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. اور یقیناً آپ کی نظر ہمیں لگ گیا ہے. آپ 1 سال سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کیا ہے. یقیناً 1 سال سے کارکن بھی اسی طرح سے منتظر ہیں اپنے اپنے علاقوں کے ایشوز کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. اور جب ہم چیزیں کھلتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، ایم پی ایس پر عوام ناراض نظر آئے ہمیں اس پورے سال میں. اور ان کی ناراضگی کا اظہار کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں روزگار کب ملے گا، ہمیں ہماری گلیاں کب بنیں گے، ہمارے گلی میں اسٹریٹ لائٹ کب لگیں گے. ایم پی ایس صاحب منہ نہیں کھولتے تھے وزیر اعلیٰ کے خلاف. کھولیں گے تو پھر ظاہر ہے معاملات خراب ہو جائیں گے. لیکن ابھی نواب ثناء اللہ زہری صاحب کل تشریف فرما تھے اسمبلی میں. انہوں نے بھی انتہائی شکایت والے انداز میں ایک اسپیچ کیا اسمبلی میں. انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ لوگ ہم سے نالاں ہیں، لوگوں کے مطابق ہم اپنی سروسز نہیں دے رہے ہیں، لوگ ہم سے کام چاہتے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور کئی مرتبہ ہم نے سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی کو کمپلینٹ کی ہے، لیکن ہماری بات کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. چلیں، ہم نے کل تک تو نواب صاحب کی شکایت کو ہم نے دیکھا پارٹی کے بڑے اہم. اور جب حکومت بن رہی تھی تو عام کارکن یہ سمجھ رہا تھا کہ نواب ثناء اللہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن بعد میں چیزیں چینج ہو گئی. لیکن اس کے بعد علی حسن زہری صاحب نے جو کہ عدالتوں سے پروسیس ہوتے ہوتے وہ کچھ دن پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور وہ بطور اسمبلی انہوں نے جوائن کیا ایک ممبر کے حیثیت سے. بعد میں کوآرڈینیٹر تو پہلے سے تھے، مشیر تھے وزیر اعلیٰ کے، وزارت بھی ان کو دی گئی تھی، محکمہ بھی دیا گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کل باقاعدہ ایک وزیر کے حیثیت سے حلف بھی اٹھا لیا. حلف اٹھانے کے بعد ایک وزیر خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں سن رہا ہے. ایک پیپلز پارٹی کا وزیر اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ بیان دے رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں سن رہا ہے، بلکہ صرف ہمیں 2.5 کروڑ روپے کوئی فنڈز دیے ہیں. اس طرح کی کوئی بات ہے. مثلا یہ کہ یہ حکومت مجھے کمزور نظر آ رہی ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب نے اپنی طرف سے تو کافی ایفرٹس کیے. انہوں نے کوشش کی. وہ بڑے چونکہ پرانے پیپلز پارٹی کے نہیں تھے، اس لیے پیپلز پارٹی کو سمجھنا ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے کارکن کو سمجھنا ایک الگ معاملہ ہے، جیالوں کو سمجھنا الگ، جیالوں کے مزاج کو سمجھنا ایک الگ معاملہ ہے. وہ چونکہ باپ پارٹی سے ادھر آئے،
تو وہ باپ کے مزاج میں اور پیپلز پارٹی کے مزاج میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کارکن ایکٹیو ہے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس میں کارکن کی عزت ہے, ریسپیکٹ ہے, اس کے کام سنے جاتے تھے, ان کے کام کیے جاتے تھے. لیکن پہلی دور حکومت ہے جس میں کارکن خود مایوس ہے, اور اس کے بعد اب تو یہ لگا کہ ایم پی ایز بھی مایوس ہیں, وزراء بھی مایوس ہیں. تو معاملہ ہے کہاں؟ میں بھی آپ کی طرح دیکھتا رہتا ہوں پروگرام, اور یہیں سے میڈیا سے اکٹھی کر کے چیزوں کو جب ہم ان کا خلاصہ نکالتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار, کہیں اور ہے معاملہ. ہمارے ایم پی ایز بھی بے بس ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. ہمارے وزراء بھی بے بس ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. کسی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے میں بھی بے بس ہوں, میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں, پرائم منسٹر کہتا ہے میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا یہ اختیارات ہیں کہاں پہ, پاورز کہاں پر ہے, یہ آج تک پتہ نہیں چلا. یعنی چیف سیکرٹری بھی بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہے, ایک سیکرٹری بھی بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہے, اور ایک ڈپٹی کمشنر بھی باؤنڈ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک کوئی چیزیں مجھے جب کچھ نہیں کر سکتے, جب اختیارات نہیں ہے, پھر بھی سیٹ پر, اس کرسی پر برا جواں بیٹھے ہیں. دیکھیں آپ, کرسی 5 سال کے لیے ملا ہے, کوئی 4 دن کے لیے نہیں ملا ہے, مہینوں کے لیے نہیں ملا ہے کہ بس آپ کے کہنے پر, میرے کہنے پر کوئی کرسی چھوڑ دے گا. آپ کی خواہش تو یہ ہے کہ پورا اسمبلی دوبارہ خالی ہو جائے اور دوبارہ سے اس میں الیکشن ہونی چاہیے. آپ کا دل تو یہی چاہتا ہے, مطلب مجھے تاکہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لیں. دیکھیں آپ تو قیامت تک نہیں جیتیں گے. آپ اور مجھے تو بہت دور ہے الیکشن جیتنا, اور مجھ سے بھی کافی دور ہے, کیونکہ اب تو وہ سیاست نہیں رہی, اب وہ چیزیں نہیں رہیں کہ جو پاپولر تھے. اب ماضی کو اٹھا کے دیکھیں گے, بہت سارے اچھے ایم پی ایز اسمبلی میں رہے ہیں. یہ پیراشوٹرز کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں پیراشوٹرز نہیں ہیں, یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, جن کا کوئی معاملات ہیں, جن کے پاس جائیداد ہے, جن کے پاس پراپرٹی ہے, ان کے پاس جو بہت کچھ ہے, جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے ہیں. آپ کو تو ایسے لگتے ہیں کہ سمپل ہماری طرح کے لوگ ہیں, اس طرح سے نہیں ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں. اب آپ دیکھ لیں زرداری صاحب کی فیملی کو دیکھ لیں تو یہ بڑے لوگ ہیں, یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم. اب آپ نواز شریف فیملی کو دیکھیں گے تو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ. یعنی یہ سیٹیں خرید سکتے ہیں؟ نہیں, خریدنے کی بات تو دیکھیں آج بھی میرا خیال ہے کہ نیشنل پارٹی نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا صبح اسمبلی میں کہ جی خریدے گئے ہیں یہ. تو اسپیکر نے تو ان سے سوال کیا ہے کہ آپ خرید کر آئے ہیں اسمبلی میں؟ اسے کہا نہیں. اسے کہا بس پھر آپ کی بات ہی نہیں ہو سکتی. جب آپ نے نہیں خریدا, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو باقیوں کی بات کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے خریدیں گے؟ اب خریدنے کے آپ گواہ ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ یار خرید لی ہیں, کس سے خریدی ہیں, کس سے خریدی ہیں. اگر خریدنے کی بات ہوتی تو یہ اسمبلی جو بیٹھے ہیں اس سے بڑے بڑے سرمایہ دار بلوچستان میں بیٹھے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں خریدنے والے؟ اس سے بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بیٹھے ہیں. تو خریدنے کی بات ہوتی تو وہ خرید کر آ جاتے, پھر یہ نہیں آتے. مطلب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خرید والے نہیں ہیں. لیکن خلق خدا کی زبانوں کو کون بند کرے, وہ تو یہی. دیکھیں خلق کی خدا کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ مثال بڑا مشہور ہے کہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے تب بھی اعتراض تھا, گھوڑے سے نیچے اترے تب بھی اعتراض تھا, ڈبل ہو کے بیٹھے تب بھی اعتراض تھا, گھوڑے کو کھینچ کے چلتے رہے تب بھی اعتراض تھا. تو یہ اعتراض تو ختم نہیں ہونے. ابھی ہم فرشتے تو نہیں ہیں اس یہاں پہ کہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہو جائیں. میری جو گفتگو ہے, آپ کی جو گفتگو ہے, جب وہ کمنٹس چیک کر لیتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں لوگ اپنے طور پہ دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ یار کس اینگل سے بات کر رہا ہے, یہ میرے پسند کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یا میرے لیڈر کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ کسی اور کی بات کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کو اعتراض ہوگا, اور میرے اور آپ کی گفتگو پر ضرور کہیں نہ کہیں نقطہ لگائے گا اور کہے گا کہ یار یہ گفتگو صحیح نہیں کر رہے ہیں, جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں, آج عوام یہ چاہتی ہے کہ آپ روزگار دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. بہت سمپل ہی گفتگو کریں, دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگی تبدیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, تو ٹھوک بتائیں. بس کرنا ہے تو میدان میں نظر آئیں. پھر وزیر اعلیٰ صاحب کو 1 سال ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے پچھلے 1 سال سے کوئی ٹھنڈ پروگرام رکھا ہوا تھا یا آفیسز کو لے کے چل رہے تھے یا منسٹرز کو, ایم پی ایز کو اپنی جگہ پہ سارا دن ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو اور میٹنگیں کر کر کے اس سے فارغ نہیں تھے, لیکن عوام بھولے ہوئے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے عوام کو بھول چکے ہیں وہ منتخب لوگ جو اسمبلی میں جا کے بیٹھے ہیں. عوام کے مسائل جھونکے تو ہیں. میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, میں ادنیٰ سا کارکن ہوں. میں بھی یہ درخواست کروں گا پیپلز پارٹی کے ان ایم پی ایز سے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, میں نون لیگ کے ان ایم پی ایس سے درخواست کروں گا, میں جمعیت کے ان ایم پی ایس سے درخواست کروں گا کہ آپ عوام کی صحیح طور پہ نمائندگی رکھیں اور لوگوں کو صحیح طور پہ ان کے جو مطالبات ہیں اس میں کوئی تبدیلی لائیں, ورنہ پچھتائیں گے.
ابھی آپ کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے. اور ویسے بھی ہمارے پاس گورنمنٹوں کے بارے میں تو یہ تو ضرب المثال ہے. 5 سال تو خوش قسمتی حکومت کرتے ہیں. تو ہمارا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم 1 سال رہتے ہیں, 2 سال رہتے ہیں, 4 سال یا 5 سال. کیا یہ حکومت 2.5 سال کے لیے تو نہیں ہے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ تو دیکھیں, ایک جو ہمارا اتحادیہ ہے ان میں سے کسی نے آ کے یہ کہا تھا کہ 2.5 سال والی بات ہے. اس طرح سے نہیں ہے, کوئی 2.5 سال والی بات نہیں ہے. 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور رہے گی. اور اگر جمہوریت رہی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہاں پہ رن کرتی رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میر محمد اکرم بنگلزی صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے پیپلز پارٹی کی بھی دفاع کی اور وزیر اعلیٰ کو بھی کہیں کہیں آپ نے مثلاً زیر لب سنایا, لیکن آپ ہی نہیں چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ کے خلاف بولوں, کیونکہ آپ کے وزراء تو بول رہے ہیں. اللہ کرے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اور اپنے وزراء کی باتیں سن رہے ہیں, عوام کی باتیں بھی سن رہے ہیں, اور وہ اگر صحیح طور پر چلے, سب کو ساتھ لے کے چلے, تو بلوچستان حکومت ترقی کرے گی. ناظرین, آپ نے باتیں سنی, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں, جن پارٹیسپینٹس کو بلاتے ہیں, ہم جو تنقید کرتے ہیں وہ برائے تعمیر ہوتی ہے. ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. اللہ کرے کہ بلوچستان حکومت صحیح سمت پہ چلے, عوام کے مسائل حل ہوں, مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو, اور یہ صوبہ ترقی کی جانب گامزن ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.